السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہے اہل محبت کے رنگ چدا کے ایپیسوڈ نمبر 18 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آسمان پر صرف اور صرف سیاہی ہی چھائی ہوئی تھی۔ ابر سیاہ پورے زور و شور سے اپنے دامن میں چمکیلے موتیوں کو زمین پر اچھال رہا تھا۔ کھلے پورٹ سے برستی بارش کے نظارے کو دیکھتے ہی شانی کو احساس ہوا وہ بات کرنے میں اتنا کھوئی ہوئی تھی کہ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ راستہ گم کر چکی ہے۔ اپنے اطراف میں دیکھتے ہوئے انہوں نے مصطفیٰ کی کال ڈسکنیکٹ کیے بغیر موبائل کانوں سے ہٹا کر پریشان نگاہوں سے کھلا پورچ اور اندر جانے کے لیے کئی دروازوں کی طرف دیکھا۔ وہ کس راستے سے آئی تھی یاد ہی نہیں رہا، تو وہ ذرا سا گھبرا گئی، باتوں میں مگن ہوئے نہ جانے کہاں سے کہاں نکل آئی تھی۔ اللہ جانے وہ کہاں کھڑی تھی۔ وہ کھلے پورچ سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی جہاں برستی بارش صاف نظر آ رہی تھی۔ اب کدھر سے جانا ہے یا اللہ، میں بات کرتے ہوئے کہاں نکل آئی؟ ہلکے سے بڑبڑا کر وہ اندازے سے آگے بڑھتی ہوئی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں لیا موبائل آن تھا، وہ اس چیز سے بے خبر تھی۔ وجدان کو کال کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خود ہی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ وہ راستہ نہیں بھولتی تھی، پر اس وقت وہ باتوں میں اتنا مگن تھی کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کن راستوں سے چلی آئی ہے۔ راستے گم ہو گئے ہیں شاید آپ کے مسز وجدان۔ ابھی وہ اندازے سے آگے بڑھ رہی تھی کہ کوئی ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ قدم رک گئے اور شانی کی گرفت موبائل پر سخت ہو گئی۔ آنکھیں حیران ہوئیں، پھر ان میں ڈر کروٹ لینے لگا۔ سالوں گزرے۔ وجدان جسے تحفظ کی دیواریں ارد گرد تھیں، مصطفیٰ جیسا ہر مشکل میں چٹان جیسا قلعہ، لیکن آج اس انسان کو مجسم اپنے سامنے دیکھ کر شانی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ سالوں گزر گئے، لیکن اب بھی تمہیں دلوں کو معصوم اداؤں سے تباہ کرنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ وہ آنکھیں شراب کے ہلکے سے ہلکے نشے سے بوجھل تھیں۔ وہ آواز میں بہکا پن، شانی کو اس کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ بے ساختہ انہوں نے اپنے ارد گرد اپنا دوپٹہ اور بھی لپیٹ لیا۔ آزاد فضاؤں میں کھلی تتلیاں کیا جانے کہ ڈھکی چھپی معصوم پریاں کتنی دل نشیں ہوتی ہیں۔ وہ دلوں کو موہ کر قرار لوٹ لیتی ہیں۔ ایک زمانہ بدل گیا، مگر تم اب بھی نہیں بدلی ہو معصوم پری۔ اپنی تھوڑی کی تراشیدہ داڑھی کو 2 انگلیوں سے سہلاتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں میں شانی کو نگل لینا چاہتے تھے۔ کیا معصوم چہرہ بنایا تھا قدرت نے! اگر وہ تعمر انہیں مل جاتی تو شاید وہ ساری زندگی کسی اور کے نہیں ہو پاتے۔ افشین جیسی عورتیں بھی پھیکی پڑ جاتی ان کے آگے۔ میرا راستہ چھوڑو، مجھے وجی کے پاس جانا ہے۔ شانی نے بمشکل اپنی آواز کو کانپنے سے روکا تھا۔ مضبوط بننا چاہتی تھی، لیکن برسوں کے دبے خوف نے اس طرح پاؤں پسار لیے کہ ساری ہمت دم توڑ گئی۔ وہ انسان نہیں تھا، وحشی درندہ تھا۔ درندوں سے خوف ہی آ سکتا ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ اکیلے ہو اور آپ کا محافظ بھی ساتھ نہ ہو۔ ہائے، یہ آپ کا وجی کہنا، کمشنر نے تو خزانہ لوٹ لیا۔ یہ سوچتے ہی سیدھا دل پہ چوٹ لگتی ہے میرے۔ مکاری سے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ ذرا سا پیچھے کی طرف جھکے، اور شانی نے بے بسی اور غصے سے چاروں طرف دیکھا۔ ہر سو سناٹے میں صرف بارش کا شور تھا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ وجی نے دیکھ لیا تو تم… اپنی آواز کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بولی۔ دل میں وہ شدت سے وجی کے آنے کی دعا کر رہی تھی۔ بہت ظلم کیا تم نے۔ کیا میں آپ کے وجی سے کم تھا؟ میں بھی تو اسی کی طرح تمہیں خوش رکھ سکتا تھا۔ ہمارے انداز میں بھی کوئی کمی نہیں تھی ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ جانتے تھے شانی کبھی اکیلے میں بہادر نہیں رہ سکتی، اس کی پشت پر وجدان اور مصطفیٰ ہوں گے تو ہی وہ نہ ڈرے، اور آج موقع سے دونوں ہی نہیں تھے، اس لیے وہ بے خوف تھے۔ آنکھوں میں خلیص چمک لیے وہ شانی کے ڈرے ڈرے چہرے کو دیکھتے ہوئے مکاری سے مسکرا رہے تھے۔ شانی کو اس کی گری ہوئی باتوں سے گھن سی آ رہی تھی۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر وہ خبیث انسان اس کے سامنے اس طرح کھڑا تھا کہ ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں بچی تھی۔ 2 قدم پیچھے کی طرف کھسکتے ہوئے کالی آنکھیں ڈر سے اور بھی حسین لگنے لگی۔ آنکھوں میں خلیص چمک لی 1 قدم آگے بڑھتے ہوئے انہیں دور ہوتی عورت کئی سالوں پہلے والی اس لڑکی کی شدت سے یاد دلا رہی تھی جسے پانے کے لیے وہ بہت خوار ہوئے تھے، لیکن اس لڑکی میں ایسی کشش تھی کہ وہ پاگل ہو گئے تھے اس کے پیچھے۔ آج پھر اس لڑکی جیسی وہی کشش، وہی معصومیت، وہی اپنی طرف کھینچتی اس کی خوشبو۔ وہ پاگل سے ہو رہے تھے، لیکن وجدان اور اس کے بیٹے کا ڈر نہیں ہوتا تو سامنے کھڑی عورت کو اپنا بنانے سے کوئی انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ کیا دیکھا تم نے اس شادی شدہ مرد میں؟ مجھ میں اور اس میں کیا فرق تھا؟ کیا میں اس سے کم تمہیں خوش رکھ سکتا تھا؟ یاد ہے نا کتنا خوش کیا تھا اس لڑکی کو؟ شانی کی آنکھوں میں ڈر کے ساتھ ساتھ نفرت کی آگ جلی۔ اس کے شاندار چہرے کے پیچھے چھپے اس گھنونے چہرے نے وہ ساری اذیتیں یاد دلاتی۔ بڑی شدت سے وہ تڑپتی، فریاد کرتی لڑکی یاد آئی۔ آنکھوں میں کرب آنسو بن کر جھلملا گئے۔ اوہ مائی معصوم بیبی، رونا آ رہے؟ کالی آنکھوں میں کرب امڑ آیا اور وہ پیشانی چھوتے ہوئے مکاری سے ہنسے۔ شانی لب بھینچے دور ہٹ رہی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ آنکھیں جھلملا رہی تھیں اور ان کے دل میں جیسے ٹھنڈک سی اتر رہی تھی۔ وجدان کی بیوی کا خوف انہیں تسکین دے رہا تھا۔ جانتی ہو،
میری بیوی سمجھتی ہے کہ اس نے منسٹر سے کہہ کر تم دونوں کو بلوائے، لیکن وہ نہیں جانتی اصل انویٹیشن تو میں نے منسٹر کے ہاتھوں سے تم دونوں کو بھیجا تھا۔ شانی کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک آنکھ دبائی۔ شانی نے کراہیت سے منہ پھیر لیا۔ وہ چند قدم اور آگے بڑھے۔ اب شانی مجبور تھی، نیچے پورچ کی سیڑھیاں تھیں اور کھلا لان جہاں بارش کی تیز بوندیں برس رہی تھی۔ وہ اپنے دوپٹے کو ارد گرد اور بھی مٹھیوں میں کس کر پلر سے چپک گئی۔ انہوں نے شانی کے پاس نظر آتے پلر پر اپنا ایک ہاتھ ٹیک دیا۔ ان کے بیچ اب بس 1 فٹ کی ہی دوری رہ گئی تھی۔ اس دن اس کے آفس گیا تو میرا گریبان پکڑ لیا، میری بیوی کا نام بھی مت لینا، اس کا سوچنا بھی مت، وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھ لو، اس کی بیوی سے ملاقات بھی کر رہا ہوں، اسے دیکھ بھی رہا ہوں، چاہوں تو اسے چھو بھی سکتا ہوں۔ شانی نے خواب سے ان سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بارش کی پرواہ کیے بغیر پورچ کی سیڑھیاں اتر کر لان میں اتر جاتی کہ اس بار انہوں نے دونوں ہاتھ پیلر پر رکھ دیے۔ شانی کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے دھیمی سرگوشی میں بولے، لیکن ایسا کروں گا نہیں، کیونکہ تمہیں چھوئے بغیر میں نے اپنی یاد تمہارے دل میں جگا دی ہے، اور جگاتا رہوں گا مسز وجدان۔ اب تم جب جب مجھے دیکھو گی تمہیں وجدان اور شانی نہیں، تمہیں بہت شدت سے وہ لڑکی اور احمد یاد آتے رہیں گے۔ اپنے ڈورے تیرتی نگاہوں سے وہ شانی کے چہرے پر اپنی گرم سانسوں کی تپش سے جلن چھوڑ دیتے کہ کسی نے پیچھے سے ان کا کالر پکڑ کر بڑی بے دردی سے کھینچ کر انہیں شانی سے دور کر دیا۔ نہ صرف دور کر دیا بلکہ ایک طرف دھکیلا بھی تھا۔ وہ دیوار سے بری طرح سے ٹکرائے تھے۔ دوسرے لمحے وہ بھڑک کر دھکا دینے والے کی طرف مڑے اور دوسرے ہی لمحے سامنے دیوار کی طرح کھڑے جوان مرد کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں پہلے سے تحیر سمٹا، پھر پیشانی پر سلوٹیں پڑی تھیں۔ وہ اپنی کالی جیکٹ کی بھیگی ہوئی کیپ سر سے ہٹا کر برفیلی نگاہوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ شانی پلر سے ٹیک لگا کر اب آنکھیں بند کر کے اپنے دل کو سنبھال رہی تھی۔ جو رنگت سفید پڑی ہوئی تھی وہ اب دھیرے دھیرے اپنی رنگت میں لوٹ رہی تھی۔ تم؟ وہ اب اس جوان کو گھورتے دانت پیس رہے تھے۔ جی میں۔ میرا بھی دل کہہ رہا تھا کہ کچھ آپ کو بھی یاد دلا دوں پاپا جی کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے، جسے آپ کی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے ہر جگہ انٹری دینی پڑتی ہے۔ آنکھوں میں اس کے شعلے نکل رہے تھے، لیکن لبوں پر مضحکہ خیز مسکراہٹ لیے وہ بولا۔ شانی نے گیلی آنکھیں کھول کر اس جوان کی چوڑی پشت دیکھی۔ طمانینت اور تحفظ کا ایسا احساس تھا کہ ان کا دل کیا اس سے لگ کر وہ تھاڑے مار مار کر ہوتے، لیکن اسے ان کا رونا دھونا کبھی نہیں پسند رہا۔ وہ مشکل سے خود پر قابو پاتی بس اس کی کالی جیکٹ کو دیکھ رہی تھی جو پوری بھیگ گئی تھی۔ ضرور وہ اپنی بائک سے طوفان کی رفتار میں یہاں تک پہنچے۔ تم میرے معاملات سے دور رہا کرو یزدان خانزادہ۔ اپنے سامنے کھڑے یزدان کی آنکھوں میں شعلے اگلتی آنکھیں ڈالی۔ اجلال خانزادہ صاحب، آپ کے معاملات میں مداخلت کرنے کا بھی وقت نہیں آیا، لیکن یہاں میں صرف آپ کو دوسروں کی بیویوں کو کیسے یاد کیا جاتا ہے اور انہیں کیسے عزت سے دیکھا جاتا ہے یہ سکھانے آیا ہوں۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے بس میں نہیں تو پھر آپ کو سبق سکھانے کے لیے ایک خاص فارمولہ میرے پاس ہے۔ وہ قد میں ان سے 1 انچ زیادہ ہی تھا۔ اب بھی بڑی جرأت سے ان کی لال انگارہ آنکھوں میں جب اس نے اپنی سرد بھوری آنکھیں ڈالیں تو نہ جانے کیوں اجلال خانزادہ کا دل لرز اٹھا۔ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ بے ساختہ وہ چند قدم پیچھے کھسک کر نگاہیں ہٹا چکے تھے۔ شانی کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ اس طرح دیوار بن کر ان کے آگے کھڑا تھا کہ شانی اس کی پشت کی پناہ میں مکمل طور پر محفوظ تھی۔ اجلال خانزادہ کی غلیظ نگاہ ان کو چھو بھی نہیں پائی۔ ایک بار پھر چپتی نگاہ سے یزدان کے پتھریلے چہرے کو دیکھ کر وہ مڑے۔ 1 منٹ اجلال خانزادہ صاحب، 1 منٹ رک کر قدم آگے بڑھانا۔ وہ مڑے نہیں تو یزدان چند قدم چل کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے بھی ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ جو عورت چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہے نا، وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہستی ہے، اس کے لیے میں جان لینے پر بھی ہچکچا نہیں سکتا۔ آئندہ تم مجھے اس کے ارد گرد بھی دکھائی مت دینا، ورنہ MLA صاحب کی جھوٹی عزت کا جنازہ دھوم دھام سے اس شہر میں اٹھے گا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں سختی کے ساتھ ساتھ درندگی، بے رحمی بھی چھلک رہی تھی۔ اجلال خانزادہ نے گردن جھٹکی اور بہت تیزی سے وہ اس کی سائڈ سے نکل کر چلے گئے۔ یزدان نے جبڑے کس کر چند گہری گہری سانسیں لیں، پھر اس نے اب تک پلر سے ٹیک لگا کر کھڑی شانی کو دیکھا۔ درندگی اور بے رحمی کہیں دور چھا چکی، چہرے سے بھی سختی دور ہو گئی۔ وہ تیزی سے ان کے پاس آیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ اب ان کے لیے فکر مند تھا، جن کے چہرے پر اب بھی زردی سے چھلک رہی تھی، لیکن ایک سکون بھی چھایا ہوا تھا۔ تم کیسے آئے؟ وہ یکٹک اب اسے دیکھ رہا تھا۔ ان نم کالی آنکھوں میں کیا نہیں تھا، بے تحاشا محبت کے ساتھ ڈھیروں شکر کا بھی احساس۔ مجھے مصطفیٰ نے بتایا آپ کی کال آن تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بہت ہلکے سے مسکرایا۔ اوہ! شانی کو اب احساس ہوا وہ موبائل نہ جانے کہاں گرا چکی ہے اور ان کا محبوب کتنا پریشان ہو رہا ہوگا۔ وجی کال کر رہے ہوں گے اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ابھی تک گھر پر بچوں سے بات کر رہی ہوں گی۔ یزدان نے مسکراتے ہوئے ان کا پریشان چہرہ دیکھا، پھر ان کے قدموں کے فاصلے پر بڑا موبائل اٹھا کر اس میں ابھی تک کنیکٹ مصطفیٰ کی کال کو ڈسکنیکٹ کیا اور موبائل ان کی طرف بڑھا دیا۔ کمشنر صاحب سے مجھے اس لاپرواہی کی امید نہیں تھی۔ اب کمشنر صاحب کی کچھ ذمہ داریاں آپ نے بھی تو اٹھا لی ہیں، ورنہ وہ اپنی شانی سے لاپرواہ نہیں ہو سکتے۔ یزدان نے تیزی سے مڑ کر پیچھے دیکھا اور کمشنر وجدان کو دیکھ کر وہ پھر شانی کی طرف مڑ کر بولا، میں چلتا ہوں شانی، مجھے ایک کام ہے۔ اپنی جیکٹ کی کیپ سے سر پر جماتے ہوئے وہ تیزی سے پورچ کی سیڑھیاں اترا۔ یزدان صاحب، آپ ولیمہ کھانے نہیں جائیں گے؟
یزدان نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ وجدان صاحب فیملی گروپ کے فرد تھے اور انہوں نے سارے ٹیکسٹ اور تصاویر دیکھ لی تھی۔ ان کی آنکھوں میں شوق سی چمک۔ مصطفیٰ ہے تو میری کیا ضرورت، اوکے بائے۔ وہ ہاتھ ہلاتا اپنی کالی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھوں کو ڈالتا بہت تیزی سے ان دونوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ انسان ہے یا جن؟ وجدان سر جھٹک کر شانی کی طرف مڑے۔ وہ زبردستی مسکرا کر بس اتنا بولی، بیٹی مجھے گھر جانا ہے، پلیز ابھی چلیں۔ شانی کوئی بات ہوئی؟ یزدان کا اچانک آنا اور شانی کی پھیکی مسکراہٹ انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی کوئی بڑی بات تھی۔ یہاں نہیں بتا سکتی، بس چلیں بچی آپ۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی بڑے تھکے ہوئے انداز میں ان کے قریب آئی اور ان کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ دل اب ان کے فراخ سینے پر سر رکھ کر بہت سا رونے کو ہو رہا تھا۔ چلتے ہیں؟ وہ انہیں ایک بازو کے حصار میں لے کر اندر کی سمت بڑھے۔ نہیں وہاں نہیں، ادھر سے ہی چلیں، مجھے اندر نہیں جانا۔ انہیں پھر سے اندر کی سمت جاتے دیکھ کر انہوں نے کس کر ان کا بازو تھام لیا۔ شانی تم پریشان کر رہی ہو مجھے، بارش میں بھیگ جاؤ گی اور بیمار ہو گئی تو؟ انہیں شانوں سے تھام کر سیدھا کرتے ہوئے وہ فکر مند ہوئے۔ مجھے اندر نہیں جانا بجی، بالکل بھی اندر نہیں جانا، ہم ادھر سے ہی چلیں گے۔ ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگے۔ اندر جانا، اس کا مطلب پھر سے اس شیطان کا چہرہ نظروں کے سامنے ہوگا جو منظور نہیں تھا۔ اچھا نہیں جاتے ہیں، چھوٹی بچی بن جاتی ہو۔ انہوں نے پیار سے ان آنکھوں کو چوما اور پھر کچھ سوچا اور پھر اپنا کوٹ اتار کر اپنے سر پر رکھا۔ چھاتا نہیں صحیح، یہ کوٹ ہی سے کام چلا لیتے ہیں۔ شانی کو اپنے بازوؤں پر سے لگا کر وہ کوٹ اب ان دونوں کو ڈھک چکا تھا۔ شانی نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور کس کر ان سے لپٹ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ سے کوٹ کا سایہ کیے ہوئے دوسرے ہاتھ سے شانی کو خود سے لگاتے پورچ کی چند سیڑھیاں طے کرتے ہوئے کھلے لان میں اتر چکے تھے۔ تو محبت سے دھڑکتے دل قدم سے قدم ملائے اور تیزی سے اس طرف بڑھ رہے تھے جدھر ان کی کار پارک تھی۔ نائٹ بلب کی بہت مدھم سی روشنی بیڈ روم میں پھیلی ہوئی تھی اور وہ بیڈ روم پر نیم دراز ہولے ہولے اپنے بیٹے کے بالوں کو سہلاتا اب تک جاگ رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، چاہ کر بھی کچھ خیالوں سے وہ پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ غازی نے پرنس کی طرف دیکھا، وہ گہری نیند میں جا چکا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے سلکی ڈارک بھورے بالوں کو چوما، پھر سیدھا ہو کر اپنے پیروں سے کمفرٹر ہٹایا۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے سوچا فی الحال وہ کچھ کام ہی کر لیں۔ ایک تو کیسز کی فائل وہ گھر ہی لے آیا تھا، وہ ان کو دیکھنا چاہتا تھا۔ سائڈ کی درازیں کھولی تو فائل ندار تھی، یعنی کہاں ہو سکتی ہے پھر؟ غازی نے اپنی پیشانی ملی۔ یہ فائلیں اس کے لیے بہت اہم تھیں۔ ذہن پر زور ڈالا تو یاد آیا وہ فائل نیچے اسٹڈی میں چھوڑ آیا تھا۔ کام کرنے کا من بنا چکا تھا، اس لیے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ وہ دبے پاؤں بیڈ سے اترا، سلیپر پیروں میں ڈالے اور اسی طرح دبے پاؤں چلتے ہوئے وہ بیڈ روم سے نکلا۔ ابھی وہ آخری سیڑھیوں پر ہی تھا کہ اس کے کانوں میں کسی چیز کے گرنے کی دھیمی آواز گئی تھی۔ چیز شیشے کی تھی، اس لیے چھناکا سا ہوا۔ غازی بہت تیزی سے چند سیڑھیاں طے کر کے کچن تک پہنچا۔ کیا پرابلم ہو گئی تھی تمہیں جو تم آدھی رات کو کچن میں گھسی تھی؟ کچھ وہ پہلے ہی اس سے غصہ تھا اور اس پر سے کچن میں شایان کو دیکھ کر ایک دم سے وہ تیز آواز میں سختی سے بولا۔ شایان نے بہت ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ غصے میں ہو اور شایان کی روح نہ نکلے یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ جی مجھے بس رہنے دو تم، میں سمجھ گیا تمہیں پانی پینے۔ جتنی دیر میں وہ ڈر ڈر کر جملے ادا کرتی غازی کا پارا ہی چڑھ جانا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر منع کرتا آگے بڑھا۔ شایان ڈر کر کچن کاؤنٹر سے بالکل چپک ہی گئی۔ بے اختیار دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ لیے تھے، کیا پتا تھپڑ ہی نہ لگا دے۔ غازی اس کی بے وقوفی پر تعصب سے سر ہلاتا فریز تک گیا تھا اور بوتل نکال کر سٹینڈ سے گلاس اٹھایا۔ گلاس میں پانی ڈال کر وہ شایان تک آیا تھا۔ سنبھل کر صاحب جی، گلاس ٹوٹا ہوا ہے، نیچے فرش پر ہے۔ اس کے پیروں کے پاس دیکھ کر ایک دم سے چیخی۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جو بنا ڈرے شرمائے نارملی کہا گیا تھا۔ غازی نے پیروں سے کانچ کے ٹکڑے کنارے کیے اور گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ شایان اب بھی دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے ہوئے تھی۔ گالوں سے ہاتھ ہٹاؤ اور لو گلاس پکڑ کر پانی پی لو۔ لگاتار اسے دیکھتے ہوئے اس نے اپنے دو ہاتھ میں تھمے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ شایان نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھایا۔ اور آئندہ مجھے صاحب جی مت کہنا، غازی صرف نور کہتی ہے تو تم ایس پی کہہ لو۔ غازی نے ناگواری سے اسے ایک بار پھر صاحب کہنے پر جھاڑا اور شایان نے پھر سے آنکھیں پوری طرح کھولی۔ اب تو منہ بھی کھل گیا تھا اور اس نے بس سر جھٹک کر اس کے کھلے ہونٹوں سے گلاس بھی لگا دیا۔ پانی پیو چپ چاپ، سوائے حیران پریشان اور ڈرنے کے تمہیں کچھ اور آتا ہے؟ گلاس اس کے ہونٹوں سے لگائے ہوئے جھنجھلایا ہوا تھا۔ خود پر حیرت کرنی اب اس نے چھوڑ دی تھی کہ اسے اس بے وقوف لڑکی پر آخر غصہ کیوں نہیں آتا تھا۔ اچھی زبردستی ہے، شایان بس سوچ کر رہ گئی۔ اس نے گلاس تھام لیا تو غازی نے اپنا ہاتھ گلاس سے ہٹا لیا، پھر ذرا سا جھک کر اس کے قدموں سے کانچ کے ٹکڑے بڑی احتیاط سے ڈسٹ بین میں سمیٹے اور ڈسٹ پین میں سمیٹے اور ڈسٹ بین میں ڈال کر وہ سیدھا ہو گیا۔ اتنی دیر میں وہ گلاس منہ سے لگائے بس ہکا بکا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پانی ختم ہو چکے، وہ سنجیدگی سے بول کر مڑ کر کچن سے ہی نکل گیا تھا۔ شانی نے ہڑبڑا کر فوراً گلاس لبوں سے ہٹایا اور جلدی سے مڑ کر اپنے سالم ہاتھ سے گلاس دھو کر اپنی جگہ پر رکھا اور کچن کی لائٹ بند کر کے وہ ہولے ہولے چلتی وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ باہر آئی تو غازی کو آرام سے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے دیکھ کر وہ ذرا سا گھبرائی۔ وہ میز پر اپنی فائلیں لے کر بیٹھا تھا، شایان کی کتابیں بھی وہی رکھی تھیں، وہ خود پڑھ رہی تھی اور اسے ابھی اور پڑھنا تھا، لیکن اب کیسے؟ اس کے روم کی لائٹ بھی خراب ہو چکی تھی جو وہ نور سے کہہ کر بھی کہہ نہیں پائی تھی۔ زیرو بلب کی روشنی میں پڑھنا بس کی بات نہیں تھی۔
मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा, पढ़ना है तो बैठ कर पढ़ लो। सर फाइलों पर झुका हुआ था और आवाज़ में भले सख्ती थी, लेकिन इस सख्ती में भी एक नरमी छुपी हुई थी। शयान झिझकते हुए आगे बढ़ी और झुककर अपनी किताबें उठाई। अगले महीने तो तुम्हारे टेस्ट होने वाले हैं, पढ़ना नहीं है क्या? अब्रू उठाकर उसने शयान के मासूम चेहरे की तरफ देखा था। वो फिर से हैरान हुई। किताबें उठाना भूलकर वो गाजी को लगातार देखने लगी। गाजी उसकी काली आंखों में देखते हुए सीधा होकर बैठ गया और टांग पर टांग रखकर पुश्त सोफे से टिकाई। तुम जिस हिसाब से हैरान होती हो ना, मैं सोच रहा हूँ तुम डॉक्टर बन गई तो मरीज़ अपनी बीमारी बताएगा तो तुम बस आंखें बड़ी करके उन्हें हैरानी से देखती रह जाओगी। सच में आपको ये मर्ज़ है, सही में आपको दर्द होता है। शयान जिस हालत में झुकी हुई थी उस हालत में मुंह खोले उसे देख रही थी। वो मजाक कर रहा था तो इतनी संजीदगी से उसे क्यों देख रहा था, और अगर गुस्से से तो फिर चेहरा नॉर्मल क्यों हो? गाजी कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बेसाख्ता वो लब दबाकर होले से हंसा। वो उसका मजाक ही उड़ा रहा था। ये सोचकर ही शयान को रोना आ गया। गांव में ऐसे ही उसकी सहेलियां भी उसका मजाक उड़ाती थी। वो डॉक्टर बनने का बोलती तो वो सहेलियां ही क्या, उसके घर वाले भी मजाक उड़ाते थे। अच्छा रोना मत बिल्कुल भी। काली पुतलियां तैरते सफ़ेद नैन कटोरे पानी से झिलमिलाए। गाजी ने फ़ौरन हाथ उठाकर उसे डपट दिया। शयान को और भी बुरी तरह से रोना आ गया। तुम दुनिया की बेवकूफ़ तरीन लड़की। उसके गालों पर आंसू फिसले और गाजी ने बेबसी से अपनी पेशानी मली। उस लड़की के आगे धीरे धीरे बेबस होता जा रहा था। शयान ने बस सर झुका लिया और अपने दुपट्टे से भीगे गाल और आंखें साफ करके वो किताबें उठाकर सीधी हो गई। अभी वो चली जाती कि यहाँ आओ, उसने रोब से उसे हुक्म दिया। शयान पर एक बार फिर डर हावी हो गया। सहम कर मुड़कर उसकी शक्ल देखी, लेकिन अपनी जगह से हिली नहीं। आई से कम हेयर। इस बार आवाज़ तेज़ हुई और वो यूं चलती हुई उसके सामने आकर सर झुकाकर खड़ी हो गई जैसे वो रोबोट हो। बैठो। शयान ने हुक्म की तामील करते हुए ज़मीन पर बैठना चाहा कि दूसरा हुक्म आया, सोफे पर बैठो। वो आंखें मींचकर जल्दी से उठकर सोफे पर बैठ गई। दवा ली तुमने? उसकी बैठते ही पूछा। शयान ने बस इकरार में सर हिला दिया। गाजी ने उसके हाथों की तरफ देखा। एक हाथ सफ़ेद पट्टी में जकड़े थे और दूसरे हाथ में किताब। तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो शयान? गाजी उससे फासले पर बैठा उसे संजीदगी से देख रहा था। शयान ने पट से आंखें खोलकर सामने बैठे उस शख्स को देखा जिसने पहली बार उससे ये सवाल किए जो कभी किसी ने नहीं किया। मुझे बताओ, तुम्हारे डॉक्टर बनने के पीछे मकसद क्या है? बस शौक़ है या कोई ख़ास वजह? वो बड़ी नरमी से उसे देखते हुए दोस्ताना अंदाज में उससे पूछ रहा था। मुझे डॉक्टर बनना है ताकि मैं अपने गांव की उन औरतों का इलाज कर सकूं जो इलाज उनको मुयस्सर नहीं है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। मेरी एक और बड़ी बहन थी जिनकी मौत सिर्फ एक डॉक्टर ना मिलने की वजह से हो गई थी। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, तब मैंने सोच लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। अपनी किताबों के कवर पर ज़ख्मी हाथ की उंगली फेरते हुए बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। साथ ही पलकें भी भीग रही थी और नाक लाल। गाजी उसे बहुत गौर से देख और सुन रहा था। और अगर तुम डॉक्टर नहीं बन पाई तो क्या? वह संजीदगी से क्या बोला। शयान ने तड़प कर सर उठाया। उसकी आंखों में इस जुमले से जो खौफ उतरा, गाजी हल्के से मुस्कुराया। मेरा मतलब कि कोई माली परेशानी आड़े आ गई या कोई और मुश्किल तो इसलिए तो मेहनत कर रही हूँ। मास्टर साहब ने कहा था मेरे नंबर इतने अच्छे हैं कि मुझे एडमिशन के साथ स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी और फिर मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाऊँगी। वह बड़ी पुरएतमाद दिखाई दे रही थी। गाजी भोले से मुस्कुरा दिया। दिन रात तो तुम्हें काम करते देखता रहता हूँ, तुम कब पढ़ती होगी? वो बड़े आराम से टेक लगाए उससे बोल रहा था। काम तो करना पड़ेगा ना जी। अम्मा बीमार नहीं होती तो मैं इधर आती नहीं, उधर बाजी के पास ही रहती। मेरे बहनोई बहुत अच्छी तबीयत के हैं, कभी एतराज़ नहीं करते। लेकिन अब अम्मा बीमार है तो मैं काम कर रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ ही लेती हूँ। वो एकटक उसे देखे जा रहा था। कभी दुख से होंठ लटकाती, कभी मुंह बनाती और कभी हल्के से मुस्कुरा देती। वो लड़की बहुत अलग सी थी, सादगी और मासूमियत का पैकर। मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा शयान। मैं तुम्हारे सारे ख्वाबों की तकमील दूंगा और ज़िंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करूंगा ताकि कभी तुम्हारी मासूमियत को कोई मसमार ना कर सके। उसके होंठों से क्या निकला खुद उसे खबर नहीं थी। कुछ ऐसी नासमझी के तासुर शयान के चेहरे पर भी थे। गाजी फ़ौरन संभल कर सीधा बैठ गया। आराम से पढ़ना शुरू कर दो। तुम एडमिशन नहीं मिला तो तुम्हें ले जाकर हवालात में बंद कर दूंगा। वह टेबल से कब से खुली रखी फ़ाइल उठाकर बड़ी संजीदगी से कह रहा था। एडमिशन ना मिले तो सज़ा हो जाती है क्या? वह शयान थी, उससे इसी बेवकूफ़ी के इंतज़ार हो सकता था। गाजी ने फ़ाइल देखते हुए संजीदगी से कहा, नया कानून बनने वाला है ना पढ़ने वालों के लिए। अच्छा। शयान ने झुरझुरी सी ली और किताबें खोलने से पहले बड़ी बेचारगी से पूछा, मैं यहाँ पढ़ लूँ साहब जी? मेरे रूम में लाइट ख़राब हो गई है। गाजी ने बस सर हिला दिया और फाइल में टिक लगाते हुए अपना सारा ध्यान काम पर लगा लिया। न जाने कितने घंटे बीते। वो पूरी तरह से अपने काम में मुनहमिक था कि किताब गिरने के हल्के से शोर पर गाजी ने चौंक कर सर उठाया और एक बार फिर उस लड़की ने उसकी सारी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। शयान जाने कब बेखबर होकर सोफे की पुश्त पर सर रखकर गहरी नींद में जा चुकी थी। पलकें बंद थी और सर बेतरतीब, उसकी गर्दन ढलकी हुई थी। गाजी ने ज़रा सा आगे होकर उसका शाना हिलाया ताकि उसे जगाकर अपने कमरे में जाने का कह दे कि वह ढलक कर उसके बाजू पर ही आ गई। दुपट्टा सर से सरक गया और गाजी की निगाहों ने हटने से भी इनकार कर दिया।
سرد رات میں بارش کبھی مدھم ہو جاتی، کبھی رفتار پکڑ لیتی۔ کمشنر وجدان کے لاؤنج میں وہ چاروں اب بیٹھے بیٹھے بور ہونے لگے تھے۔ مرتضیٰ اور واسق نے بوریت سے بچنے کے لیے اپنے اپنے موبائل آن کر لیے۔ دعا نے ٹی وی کھولی اور وہ صوفے سے ٹیک لگا کر پیر اوپر رکھ کر گھٹنے موڑے اپنی ٹھوڑی ان پر ٹکائے کسی سوچ میں گم تھی۔ آج کی تاریخ میں دلہا میاں نیچے تشریف لائیں گے یا نہیں؟ یہ مرتضیٰ تھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے ہر بار یہی پوچھ لیتا، پھر سے موبائل میں گم ہو جاتا۔ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تم تو مما سے باتوں میں لگے تھے۔ ہمارا پوچھو جو کب سے ویٹ کر رہے ہیں۔ واسق نے موبائل پر بس 10 منٹ کی بات کی ہوگی میں نے، انہیں اپنے فرینڈ کی یاد آئی اور کال کٹ کر کے انہیں کال کر لی۔ مرتضیٰ کی شکایت پر انم نے ذرا کی ذرا اس کی بیزاری چھلکاتی شکل دیکھی اور پھر سے اسی طرح سوچوں میں گم ہو گئی۔ ایک دعا تھی جو بس اپنے روتے دھوتے سیریل میں گم تھی۔ وہ کال مرتضیٰ کی اس نے یہ عادت للیتا پوار سے لی تھی، اور للیتا پوار وہ کسے کہتا تھا سب کو معلوم تھا۔ جا یار دعا، جا کے دیکھو مصطفیٰ بھائی کب سے باتوں میں لگے ہیں۔ واسق نے فاصلے پر بیٹھی دعا کا دھیان سیریل سے ہٹانے کے لیے منت کی۔ اس کی ایک یہی عادت تھی جو اسے بہت بری لگتی تھی۔ اپنی ٹف اسٹڈی میں بھی وہ سیریلز کے لیے وقت نکال لیتی تھی۔ میں نہیں جا رہی، انہیں کال کے وقت ڈسٹربنس پسند نہیں۔ دعا کا سیریل اہم موڑ پر تھا۔ ہیرو کی شادی دوسری ہیروئن سے ہو رہی تھی اور اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ واسق نے جل کر ہیرو کی طرف دیکھا۔ مین جلن تو ہیرو صاحب سے ہی تھی جن پر ان کی بیوی نگاہ گاڑے ہوئے تھی۔ انہیں کب ڈسٹربنس پسند ہے؟ انم تھوڑی پر سر رکھے اب بیزار سی ہو چکی تھی۔ بادشاہ صاحب تشریف لا ہی نہیں رہے تھے۔ او ہو، بھابھی صاحبہ شدت سے ولیمے کی تقریب کی منتظر ہیں۔ انم کا بولنا تھا کہ مرتضیٰ اور واسق نے بولنے کے ساتھ ہی ایک ساتھ سیٹی بجانے کے لیے ہونٹ گول کیا، لیکن یہ سیٹی گلے میں ہی گھٹ گئی نیچے آتے مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ دونوں ہی شریفوں والے جامے میں آ کر موبائل پر جھک گئے۔ انم نے تیزی سے پیر صوفے سے نیچے رکھ لیے اور سیدھے بیٹھتے ہوئے ادھر دیکھا۔ گرے سویٹر کے آستین کوہنیوں تک چڑھائے، جیکٹ کاندھے پر رکھے، وہ اپنی شاہانہ چال چلتا ان لوگوں کے قریب آ رہا تھا۔ انم نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھری تاکہ لپسٹک کا کلر کم ہو جائے۔ اس وقت غصے میں تو خوب رگڑ رگڑ کر لپسٹک تھوپ لی تھی، لیکن اب ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کا حکم نہ ماننے کی سزا یہیں پر نہ اسے مل جائے۔ میں لیٹ ہو گیا کچھ؟ اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک ایک نگاہ سب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ انم پر ٹھہر گئی۔ اس کی نگاہ کا فوکس انم کے مرون لپسٹک سے قاتلانہ بنے اس کے کٹاؤں دار ہونٹ تھے۔ انم تیزی سے دعا کے بغل میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہم ابھی اور ویٹ کر سکتے تھے، آپ اطمینان سے 2-4 کیس نپٹا کر آ سکتے تھے۔ یہ واسق تھا جو مسکرا کر چمکتی آنکھوں سے مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور جیکٹ کی زپ اوپر کر کے گلے تک بند کر لی۔ واسق کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کم تانکا جھاکی کیا کرو، ابھی اپنی بیوی کو اٹھاؤ اور سیدھے سے باہر آ جاؤ، ہم باہر ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ اکھڑ انداز میں بول کر ذرا سا آگے بڑھا اور انم کچھ سمجھتی کہ اس سے پہلے ہی مصطفیٰ نے اس کا بازو دبوچ کر اسے دعا کے پاس اٹھا لیا۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں تم تینوں کا کار میں ویٹ کر رہا ہوں۔ ان تینوں کو حکم دے کر مصطفیٰ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لے کر باہر کی سمت بڑھ گیا۔ ادھر ان تینوں کو ہنسی دبانی مشکل ہوگی۔ واسق نے ہنستی ہوئی دعا کو دیکھا اور شرارت سے اس کی آنکھ چمک گئی۔ ابھی بڑے سالے صاحب اٹھانے کی اجازت دے کر گئے تھے۔ وہ پھرتی سے اٹھا اور ہنستی ہوئی دعا کو اس نے کھینچ کر اٹھایا اور مصطفیٰ کی طرح اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر مرتضیٰ کی طرف مڑا۔ ہم جا رہے ہیں، تم اپنی خیالی محبوبہ کے ساتھ باہر آ جاؤ۔ اپنی گرفت میں مچلتی ہوئی دعا کی کمر پر سخت کرتے ہوئے اس نے مرتضیٰ کو آنکھ ماری اور ادھر ہی بڑھ گیا جدھر سے مصطفیٰ گیا تھا۔ ایک عدد بیوقوف کی ضرورت پڑ گئی ہے تاکہ میں بھی اسی طرح روب جما سکوں۔ مرتضیٰ جاتے ہوئے واسق کی پشت کو گھورتے ہوئے ہلکے سے بڑبڑایا اور اپنی سائڈ دیکھی جو خالی تھی۔ چل یار، ابھی تو میں بچہ ہوں، بچے ایسے نہیں سوچتے۔ فی الحال بھائی صاحب کا ولیمہ کھانا ہے۔ وہ سر جھٹک کر تیزی سے اس طرف لپکا جدھر کو وہ چاروں گئے تھے۔ بارش کا زور اب کم ہو چکا تھا۔ کھلے پورچ میں ہواؤں نے جیسے ہی انم کے چہرے کو چھوا اس نے تیز جھرجھری لی تھی۔ لان میں برستی ہلکی ہلکی پھوار کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی کمر کو سختی سے جکڑے ہوئے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی اسی لمحے اس کی طرف دیکھا تھا۔ چاہوں تو ابھی تمہیں اپنا کہا نہ ماننے کی سزا دے سکتا ہوں، لیکن اس موسم کی دل فریبی نے میرے قدم جکڑ لیے۔ کہیں پھر میری گستاخیوں پر سب کا ولیمہ کھانے کا پروگرام نہ کینسل ہو جائے۔ انم کی کمر میں گرفت اور سخت کرتے ہوئے وہ ذرا سا اس کی طرف جھک کر گمبھیر سرگوشی پر بولا، مصطفیٰ اتنا رومانٹک باتیں بھی کر سکتا ہے؟ انم کو لگا اس کے چہرے پر سارا خون سمٹ آیا۔ پہلے جھکی، پلکیں جھکی، پھر ناک اور گال سرخ ہوئے، پھر لگا جیسے سارا چہرہ اس کی گرم سانسوں سے دہک گیا۔ مصطفیٰ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا موسم زیادہ دل فریب ہے یا اس کی باہوں میں کھڑی وہ پھولوں سی لڑکی۔ وہ واقعی گستاخی پر آمادہ ہو جاتا کہ اپنے پیچھے تیز بناوٹی کھانسی کی آواز پر فوراً تھنبل گیا۔ بغیر مڑے وہ پہلے سیدھا ہوا، پھر اس نے انم کی کمر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اب وہ انم کا ہاتھ تھام کر اس طرف بڑھا جدھر اس کی کار کھڑی تھی۔ میرا خیال تھا ہم نے بھائی صاحب سے ولیمے کی فرمائش کر کے اس موسم پر ظلم کر دیا۔ واسق نے دبی دبی ہنسی ہنستے ہوئے دعا پر ڈالی، اور میرا خیال ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر شریفوں کی طرح چل سکتے ہیں۔ واسق کی گرفت سے نکلنے کے لیے پھر سے مچلی۔ میرا خیال ہے رخصتی کروا لوں اس موسم میں، یار بڑی سردی ہے۔ وہ دعا کو دیکھتے ہوئے اپنی گرفت مضبوط کرتا شرارت سے بولا اور دعا شرم سے سرخ ہو گئی۔ چولہا چلا کر اس پر بیٹھ جاؤ، اچھا فیل ہوگا۔ واسق کچھ سمجھتا کہ مرتضیٰ نے کھینچ کر دعا کو اپنے حصار میں لے لیا اور مڑ کر واسق کو زبان دکھا کر تیزی سے مصطفیٰ کی کار کی طرف بڑھ گیا۔
خود کو تو نہیں ملی ہے تو میری خوشی دیکھی نہیں جاتی۔ واسق چل بھون کر اس کے پیچھے لپکا اور جب تک وہ ان تک پہنچتا وہ دعا کو لے کر مصطفیٰ کی کار میں بیٹھ چکا تھا۔ اور ستم تو یہ کہ پہلے دعا کو بٹھا کر پھر خود بیٹھا تھا۔ اب وہ دونوں سائڈ پر تھے اور مرتضیٰ بیچ میں۔ مجھے بار بار احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا، ایک ہی ہیرو کافی ہے ہیروئن کے پاس۔ وہ جیسے ہی مرتضیٰ کو گھورتے ہوئے کار میں بیٹھا اور ڈور بند کرنے لگا کہ اس نے واسق کے کان میں گھس کر اسے تپایا۔ اللہ بچائے ہاستین سے، واسق نے جس طرح چل کر کہا وہ منہ پھاڑ کر ہنسا۔ ہنسنا بند کرو اور بولو کدھر چلیں؟ مصطفیٰ نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تو تینوں ایک ساتھ نام بتانے لگے۔ وہ سر چھٹک کر ان تینوں کو گھورتا کار گیٹ سے نکال چکا تھا۔ برستی بارش میں دھیرے دھیرے کار سے نکلتے کہکہوں اور باتوں کی آوازیں فضا میں گھلنے لگی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی لانگ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔